امام مہدی وہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئیں گے بلکہ ایک روپ دھاریں گے، آہستہ آہستہ لوگوں میں ظاہر ہوں گے، اپنے غیر حقیقی نام سے ظاہر ہوں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور وہ آخری زمانے میں ہوگا، لیکن آخری زمانے میں امام مہدی کا ظہور کب ہوگا یہ غیب کا علم ہے اور یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن نصوص جو احادیث میں واقعات بیان ہوئے ہیں اور آخری زمانے میں ظہور مہدی سے پہلے جو نشانیاں بیان ہوئی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ موجودہ طور ہی ہے، لیکن یہ بات نقط و قطعی ہے، نہ اس پر جزم کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں اور غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان غیب کی باتوں سے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اور احادیث کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم یعنی احادیث کی تطبیق اپنے دور کے مطابق کرے اور اس تناظر میں جو صحیح راہ ہے وہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں۔ تو احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے امام مہدی کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم ہوگا جو امام مہدی کو لانے میں اور امام مہدی کے ظہور میں اس کا عملی کردار ہوگا، اور یہی تنظیم خلافت مقدسہ کی شکل میں ابھرے گا، اور اس کی ابتدا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ سے شروع ہوگا، اور امام مہدی اور اس کا ایک ساتھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی طرح بھاگے گا اور مکہ اور مدینہ سے بھاگے گا اپنے شہر کی طرف، اور اسی طرح آہستہ آہستہ یہ راز لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور وہ قریب ہے، اور اس طرح امام مہدی کے دوستوں کو اپنے دوسرے دوستوں سے اندازہ ہوگا اور اس دوران امام مہدی کے ساتھ بہت سے ساتھی مل جائیں گے۔ لیکن امام مہدی سے متعلق احادیث کے بارے میں اور امام مہدی سے متعلق تنظیم کے بارے میں اگر احادیث کے تناظر میں ہم دیکھ لیں تو ایک ربانی اشارہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں بتانے میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، اور امام مہدی کے لیے بھی اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی، کہ وہ زمانہ کب قریب ہوگا تاکہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے واقع میں اور خلافت کے دوبارہ احیاء میں وہ عملی کردار ادا کریں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا جو حدیث میں فتنۃ الشام کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ شام کے علاقے میں ایک فتنہ اٹھے گا، اور وہ فتنہ بچوں کے کھیل سے شروع ہوتا ہوا آئے گا، اور اس زمانے میں ایک سرخ بادشاہ ہوگا اصحب نامی، اس کا لقب اصحب ہوگا، یعنی وہ سرخ ہوگا، اور حدیث میں اس کی سفیانی کی طرف اشارہ ہے، بعض آثار میں اس کو اصحب کہا گیا ہے۔ اور اس جنگ میں، شام کے جنگ میں، امت کے جو بڑے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے بڑے دشمن جیسے کہ یہود اور بڑے عیسائی ممالک، وہ اس جنگ میں کودیں گے، اور اس دوران یعنی مسلمانوں کا جو مخالف لشکر ہوگا وہ فلسطین کا ہر جانب سے احاطہ کرے گا، اور مسلمانوں کی عسکری قوت وہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی بیت المقدس اور اس کے گرد و پیش علاقے ان پر عیسائیوں کا اور یہودیوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے خلاف عظیم بڑے بڑے حملے ہوں گے، اور یعنی مسلمان اس دوران بیت المقدس کی آزادی کے لیے امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ لیکن امام مہدی کا جو سب سے بڑا دشمن ہوگا وہ سفیانی ہوگا، جس کو حدیث کے آثار میں سفیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے، بلکہ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، یعنی سورہ اسراء میں ہے، سورہ اسراء میں کہ ان کان وعد ربنا لمفعولا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اٹل وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا، اور یہودی وہ بیت المقدس میں وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ یہودیوں کا بیت المقدس میں جمع ہونا اور وہاں بیت المقدس کا آباد ہونا، اور اس دوران جب بیت المقدس میں یہودی زور پکڑیں گے اور بالخصوص یعنی بیت المقدس میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور بالعموم پوری دنیا میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے، تو اس دوران امام مہدی کے ظہور کے لیے ایک جماعت وہ رکن اور مقام کے درمیان امام مہدی کا بیعت کرے گی۔ ایک واقعہ تو یہ ہوگا، اور اس دوران امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں آسمان سے اوپر سے آوازیں آئیں گی، جس کو ہر علاقے والے، ہر زبان والے اپنے زبان میں اس کو یعنی سنیں گے، اور ہر طرف سے یہ آوازیں آئیں گی۔ نیند والا وہ اٹھے گا، اور جو اٹھا ہوا آدمی ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اور لوگ ان آوازوں سے وہ تنگ ہو جائیں گے اور اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور یہ معلومات کریں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ امام مہدی لوگوں کو حق بات کی طرف دعوت دیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوں گے وہ لوگوں کو یعنی کفر، شرک
ظلم یعنی باطل کے ساتھ کڑا ہونا اور عام لوگوں کی خون بہانے کا دعوت دیں گے۔ امام مہدی کے جو ساتھی ہوں گے وہ امام مہدی کو جانیں گے اس کے نام سے، اس کے باپ کے نام سے، اور یہ آوازیں جو ہر زبان میں سنی جاتی ہے اور ہر علاقے کے لوگ ان کو اپنی زبان میں سنیں گے اور سمجھیں گے، تو اس سے بظاہر آسمان میں یہ جو فضا میں یہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اور جو موجودہ انٹرنیٹ نظام ہے، تو اس طریقے سے یہ اس پر بھی صادق آ سکتا ہے۔ لیکن سارے لوگ یہ آسمان میں اور یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے سے سارے لوگ یہ سوال کریں گے اب ایک دوسرے سے کہ امام مہدی کون ہے اور وہ کہاں ہے، لیکن جو زمانے کا فرعون ہوگا اور جو حجاز کا بادشاہ ہوگا اس زمانے میں، وہ لوگوں کو امام مہدی کے بارے میں معلوم ہونے کا اور امام مہدی کے اہل خاندان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کو یعنی ختم کرنے کا پلاننگ کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین ان آوازوں کے ذریعے سے امام مہدی کی نصرت کریں گے اور لوگ امام مہدی پر متفق ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح امام مہدی وہ ایک اسلامی اور نئی اور جدید احیاء خلافت کے لیے خود اپنے لیے راہ ہموار کرے گا۔ لیکن جو لوگ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ آواز سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو امام مہدی کا دوست بنائے کیونکہ اس کا زمانہ قریب ہی ہے۔ تو امام مہدی کے بارے میں احادیث پڑھنا اور امام مہدی کے بارے میں سوچنا اور ان کے بارے میں تلاش کرنا، اس کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا، یہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہے، اور یہ آوازوں کے بارے میں بھی بہت سے احادیث ہے۔ ان احادیث کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان احادیث میں یعنی بعض آوازیں وہ امام مہدی کے بیعت سے پہلے ہے، بعض آوازیں امام مہدی کے بیعت سے ایک دن پہلے ہے، بعض آواز امام مہدی کے بیعت کے بعد ہے۔ لیکن جو حدیث ہے تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ آوازوں سے متعلق جو احادیث ہے وہ تواتر معنوی تک پہنچ چکی ہے، تو یہ بات بے جان نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک حدیث وہ سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ اس میں فرمایا شام میں ایک فتنہ ہوگا جس کی ابتدا بچوں کے کھیل کود سے ہوگی، جب ایک طرف سے وہ فتنہ بند ہونا شروع ہو جائے گا تو دوسری طرف سے وہ کھلے گا، فلا تتناہا، اور وہ فتنہ روکنے کا نام نہیں لے گا، اور لوگ اس فتنے سے نکلنے کے لیے راہ تلاش کریں گے لیکن راہ ان کو نہیں ملے گا، یہاں تک کہ آسمان سے یہ آواز ہوگا کہ الا ان الامیر فلان، کہ تمہارا امیر وہ فلاں آدمی ہے۔ اور ابن مسعود اور ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران اپنے ہاتھوں کو یعنی مٹھی اس کی بند کی تھی اور اس کو کھول دی اور ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے کہ بس یہی امیر حق ہوگا، یہی امیر حق ہوگا، یہی امام مہدی ہوں گے۔ جو دوسری روایت ہے وہ بھی سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ حق اور خلافت کی اہلیت وہ آل محمد میں ہے، یعنی وہ اہل بیت میں ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی زبانوں پر صرف مہدی کا نام ظاہر ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں امام مہدی کی محبت اور خون کی طرح وہ پیوست ہو جائے گی اور دوسرے شخص کا ذکر نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ حق یعنی خلافت کی اہلیت وہ آل محمد میں ہے، اور زمین سے ایک آدمی آواز لگائے گا، ایک آواز زمین سے بھی اٹھے گی کہ حق وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یا عباس رضی اللہ عنہ کے پیروکاروں میں سے ہے۔ تو راوی کو شک ہے کہ یہ کون سی آواز یعنی عباس کا نام ہے یا عیسیٰ کا نام ہے، لیکن یہ نیچے والا آواز یہ شیطان کا ہوگا اور لوگوں کو دھوکہ کرنے کے لیے یہ کہے گا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے گا اور لوگوں کو ابتدا میں اس کے قتل کے بارے میں شک ہوگا، لیکن بہت لوگ وہ شک میں اور حیران سرگردان ہوں گے۔ تو یہ جو سعودی اور حجاز کا جو علاقہ ہے اس پر جو قبیلہ مسلط ہے یعنی اس پر خلافت اور اس پر بادشاہت کر رہا ہے، تو اس میں دو باتیں ہیں، آل عیسیٰ اور آل عباس۔ تو عین دونوں میں درمیانہ حرف جو ہے وہ عین یا سین، عین با سین، تو دو لام ہے، عباس میں بھی عین سین ہے اور عیسیٰ میں بھی عین سین ہے۔ تو اس طرح یہ اگر اس سے علی سعود مراد لیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور زمین سے جو آوازیں ہیں تو اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو یہ احادیث میں مختلف قسم کی آوازیں ہیں، جس طرح کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آواز مشہور ہوئی مسلمانوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے۔ تو اسی طرح شیطان بھی یعنی امام مہدی کے بارے میں آواز لوگوں میں مشہور کرے گا
اور عالمی جو اس کی میڈیا ہے وہ لوگوں میں یہ آوازیں مشہور کرنا شروع کرے گا کہ امام مہدی قتل ہو گیا، یا اس قسم کی باتیں وہ لوگوں میں مشہور کرے گا، یا کہ مہدی نہیں آئے گا۔ جبکہ بعض روایات میں ہے کہ آوازیں یہ امام مہدی سے متعلق آوازیں یہ قتل و قتال کے روکنے کے لیے کہے گا۔ تو جب امام مہدی سے متعلق یعنی قتال کے بارے میں، تو یہ اگر ہم دیکھ لیں تو موجودہ دور میں 3 بادشاہ ہیں وہ آپس میں باقاعدہ قتال انہوں نے کی ہے، مطب بن عبداللہ اور دوسرے جو محمد بن سلمان اور جو محمد بن نائف ہے۔ یہ بیت اللہ میں قتال بھی ہوئی ہے، اور یہ اقتتال یہ جو لڑائی ہے، اور اس سے علاوہ دوسری بھی جو بیت اللہ شریف کے قریب جنگیں ہیں اس کا تذکرہ زیادہ آج کل یعنی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ظہور مہدی سے پہلے آثار کے تناظر میں یہ 2 باتیں معلوم ہوتی ہے، ایک تو شام کا جنگ، اور دوسرا شام کی جنگ کے بعد یعنی امام مہدی کے بارے میں ایک قسم کی آوازیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپس میں لوگوں کی آوازیں، جبریل امین کی آوازیں، انٹرنیٹ کی، اور آپس میں اس کا تذکرہ یہ عام ہو جائے گا۔ اور بعض روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے انصار جو مدینہ منورہ میں ہے وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اور جبکہ بعض روایات میں ہے کہ دنیا بھر سے امام مہدی کے بیعت کے لیے لوگ تشریف لائیں گے، اور یعنی امام مہدی کے بیعت کے لیے مکہ مکرمہ میں، اور بعض علماء 7 یا علماء 9 کا تذکرہ بعض حدیث اور آثار میں ملتا ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ پہلے سے امام مہدی کے لیے تیاری کو شروع کی ہوگی، اور وہ اس آرزو اور اس امید سے آئے ہوں گے کہ امام مہدی کو جان لے اور امام مہدی کے ساتھ بیعت کر لے۔ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی وہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئیں گے، بلکہ ایک روپ دھاریں گے، اور ایک روپ میں آئیں گے کہ امام مہدی وہ تدریجاً لوگوں میں ظاہر ہوں گے، یعنی آہستہ آہستہ لوگوں میں ظاہر ہوں گے، اپنے حقیقی نام سے وہ ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ اپنے غیر حقیقی نام سے ظاہر ہوں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنا جو کوڈ اسم ہے، کوڈ نام ہے، وہ تاکہ لوگ اس کو مان لے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، اور اس کے بعد امام مہدی کے شخصی صفات، امام مہدی کے زمانی صفات، امام مہدی کی مکانی صفات امام مہدی خود ان کو سمجھائے۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اس زمانے میں وہ چھپے ہوئے ہوں گے، یعنی انٹیلیجنس وغیرہ اداروں سے، خوف سے وہ چھپے ہوئے ہوں گے تاکہ اس پر کنٹرول نہ ہو، اور امام مہدی کے ساتھی بھی وہ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ امام مہدی کا یہ چھپنا یہ ظہور کے لیے اور آنے کے لیے جو امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس آنے کے لیے ایک باقاعدہ تمہید کی صورت ہوگی۔ اور اس زمانے میں امام مہدی کے ساتھ بعض لوگ ملیں گے بھی، سفراء بھی ہوں گے جو امام مہدی کی طرف سے نائب ہوں گے، لوگوں سے وہ باتیں بھی کریں گے، جس طرح کہ شیعہ روایات وہ اس بارے میں باتیں کرتی ہے، لیکن شیعوں نے اس سے اپنا غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ کا عقیدہ بنا لیا ہے۔ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اس دوران سفیانی اور ظالم بادشاہ وہ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن جب زیادہ ہو جائیں گے تو اس طرح امام مہدی اس کے بعد روپوش ہو جائیں گے۔ تو ان 3 حالات میں یہ جو 3 حالات گزرے، 2 حالات اور تیسرا امام مہدی کی بیعت کی تیاری، تو یہ ایسے زمانہ ہوگا کہ اس دوران امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے زبانوں پر امام مہدی کا وہ چرچا ہو جائے گا، لیکن مسلمانوں کے جو گرد و پیش لوگ ہیں وہ باقاعدہ اپنی قیادت سے مکمل طور پر تنگ آ چکا ہوگا، اور بھی امام مہدی کے کرامات اور اس کے ظہور کا مناسب وقت امام مہدی وہ تلاش کریں گے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے۔ لیکن یہ اس زمانے میں جھوٹے مدعیان مہدویت وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ حق مہدی کی طرف لوگوں کی توجہ وہ زیادہ نہیں ہوگی، اس وجہ سے یعنی وہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، حالانکہ امام مہدی کا جو باقی بات ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے، لیکن پھر بھی لوگ جھوٹے مدعیان کی وجہ سے حقیقی مہدی سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کریں گے۔ لیکن جو حجاز میں اس زمانے میں جو سیاسی قوت ہے، تو سیاسی قوت کا باہمی تنازع اور قبائل کا لڑنا وہ امام مہدی کے لیے تکوینی طور پر راہ ہموار کرے گا، اور اس راہ ہموار کرنے کی صورت میں امام مہدی جب آئیں گے اور امام مہدی وہ باقاعدہ لوگوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح امام مہدی سے متعلق جتنی روایات ہیں یہ ان روایات کا ایک تطبیقی جائزہ ہیں۔ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔